کے7 کے ساتھ میں ہوں سید شہاب عباس۔ ناظرین، کرونا وبا کے باعث پوری دنیا میں جہاں جانی نقصان ہوا وہاں معیشت کا پہیہ بھی جام ہو گیا۔ سب سے زیادہ نقصان جو ہوا وہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہوا، جس سے لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ متاثر ہوئے۔ نوجوانوں کو نوکریوں سے فارغ کیا گیا۔ پرائیویٹ سکولز ایک انڈسٹری کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پاکستان بھر میں یہ ایک بڑا شعبہ ہے جس سے ٹیچرز کو جو ہے وہ نوکریوں سے فارغ کیا گیا۔ لیکن ان سکولز کے خلاف میرپور کے وکیل نے عدالت کا رخ کیا۔ میرے ساتھ موجود ہیں میرپور آزاد کشمیر کے نوجوان قانون دان خواجہ محمد آفاق۔ ان سے پوچھیں گے کہ یہ سکولز کے خلاف عدالت میں کیوں گئے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ معیشت کا پہیہ رک گیا ہے۔ مختلف جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں انہوں نے اپنے ملازمین کو فارغ کیا، تو وہاں سے کچھ ٹیچرز کو بھی فارغ کیا گیا۔ آپ عدالت کیوں گئے؟ جی وعلیکم السلام۔ فرسٹ آف آل تو بہت شکریہ شہاب آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا کہ 7 ٹیلی ویژن جو ہے اس کا، کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اپنی آواز جو ہے وہ عوام تک پہنچا پاؤں۔ آپ نے جیسا کہ بات کیا، کرونا کی وبا نے چونکہ پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا تھا، اور اس دوران ظاہری بات ہے یہ وبا ایسی تھی کہ لاک ڈاؤن تھا پوری دنیا میں اور دنیا لاک ہو کر رہ گئی تھی۔ اس عرصے میں چونکہ بے شمار ادارے بھی تھے، ان کو بھی نقصان ہوا، لیکن نقصان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اپنے ملازمین کو فارغ کرتے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو بے شمار ادارے ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اپنے ملازمین کو فارغ نہیں کیا بلکہ اپنے اعتماد میں لیا۔ بالفرض کے اداروں کو فیسیں نہیں مل رہی، بچے فیسیں ادا نہیں کر رہے، پیرنٹس فیسیں ادا نہیں کر رہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہی نہیں تھا کہ آپ ادارے کے ملازمین کو فارغ کر دیں۔ ادارے کے سربراہان نے اپنے ملازمین کو اعتماد میں لیا، انہیں یہ بات بتائی کہ جب فیسیں آئیں گی ہم آپ کو آپ کی تنخواہیں ادا کر دیں گے۔ اب جن اداروں نے ٹیچرز کو نکالا، اب نکالنے کا انداز آپ دیکھیں کہ واٹس ایپ میسیج کے تھرو نکالا جا رہا ہے۔ ان کو واٹس ایپ میسیج کیا جا رہا ہے 26 مارچ کو کہ آپ کی سروسز 31 مارچ تک ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے بعد آپ ادارے سے فارغ ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں جب ٹیچر کو ہائر کیا جاتا ہے، بے شمار لوگ آتے ہیں، ان کے ڈیموز ہوتے ہیں، ان میں سے ایک آدھ ٹیچر کو منتخب کیا جاتا ہے، اور جب اس کو نکالا گیا اس وبا کے دوران تو وہ جسٹ ایک واٹس ایپ میسیج کے تھرو نکالا گیا۔ اب آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ میں عدالت میں کیوں گیا۔ اب ظاہری بات ہے یہ بالکل ایک غیر مہذب طریقہ ہے۔ اسی دوران میرے خیال میں اپریل میں گورنمنٹ کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا کہ کوئی بھی ادارہ اپنے ملازم کو کورونا جو ہے اس ٹینیور میں فارغ نہیں کر سکتا۔ تو ظاہری بات ہے جو ایک حکومتی آرڈر ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اب جن ٹیچرز کو فارغ کیا گیا، یہاں پہ میں نام لوں گا، سر فہرست جو میرا کیس تھا اسپائر کالج میرپور کے خلاف۔ اب ان ٹیچرز نے مجھ سے رابطہ کیا، انہوں نے جب مجھ سے رابطہ کیا میں نے کیس کو فائل کیا عدالت کے اندر۔ عدالت نے یہ سمجھا کہ میرا موقف درست ہے، پھر یہ آرڈر وہاں سے ہوا کہ ٹیچرز کی تنخواہیں ادا کی جائیں، اور جب بھی کوئی ادارہ ٹیچر کو نکالنا چاہے تو وہ 1 منتھ ایڈوانس نوٹس دے، اس کو 1 منتھ ایڈوانس نوٹس دے کے سیلری اس کو دے گی اس منتھ کی، تو وہ اپنے ادارے سے فارغ کر سکتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیچرز کو نکالا گیا، آپ نے ایک مخصوص ادارے کا نام لیا، لیکن کہیں آپ شہرت کے لیے یہ سب تو نہیں کر رہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں خبروں میں آتا رہوں، یا پھر آپ واقعی مخلص ہیں ان ٹیچرز کے ساتھ کہ جو جن کو نکالا گیا؟ جی شہاب بھائی، شہرت جو ہے عزت اور ذلت رب تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے، وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا، اور جو میری استقامت ہے اسے زمانہ بھی خوب واقف ہے۔ میری جو پرسنالٹی ہے، میرا جو کریکٹر ہے میرپور کے اندر، پورے آزاد کشمیر کے اندر، اس سے سب لوگ بخوبی واقف ہیں۔ اگر تو میں نے یہ کام شہرت کے لیے کیا ہوتا تو عدالت میرے موقف کو غلط ثابت کرتی کہ آپ غلط سمت کی طرف آ رہے ہیں، آپ کا موقف درست نہیں ہے، آپ جو ہے وہ رانگ ٹریک پہ چل پڑے ہیں۔ تو میرے موقف کو غلط ثابت کرتے ہوئے عدالت میں فیصلہ جو ہے میرے خلاف وہ یہ بتائیے گا کہ یہ کیس آپ نے اپنی طرف سے فائل کیا یا پھر اساتذہ کی طرف سے ان کے کہنے پہ آپ نے یہ کیس فائل کیا؟ جی عدالت، چونکہ عدالت میں وہی پرسن جا سکتا ہے جو ایگریو ہوتا ہے، جو متاثرہ پرسن ہوتا ہے۔ اب چونکہ ٹیچرز جو ہے وہ ایگریو پرسن تھے، آئی واز ناٹ این ایگریو پرسن، تو ٹیچرز جو متاثر ہوئے تھے وہ میرے پاس آئے ایز اے کلائنٹ، میں نے ان کو ڈیل کیا اور ان کا موقف میں نے جا کے عدالت میں پیش کیا۔ اچھا، سوشل میڈیا پہ آپ نے کہا کہ آپ کو کچھ آپ نے دھمکیوں کا ذکر کیا، یہ کیا معاملہ تھا؟ جی ظاہری بات ہے، اب جو بھی سچائی کے راستے پہ جب آپ چلتے ہیں نا تو بے شمار رکاوٹیں آپ کو فیس کرنا پڑتی ہیں۔ وہ ہر میدان میں، شعبہ صحافت میں بھی ہوتی ہیں، وکالت کے شعبے میں بھی، ایون دو کہ جو بھی کوئی شعبہ ہے، جب آپ سچے راستے پہ چل پڑتے ہیں تو آپ کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ غلط ٹریک پہ چلتے ہیں تو آپ کو 100 ہاتھ آپ کا ہاتھ تھامنے کو آتے ہیں۔ سچائی کے راستے پہ جائیں تو آپ کے اپنے بھی ایون
دو آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اب ظاہری بات ہے جب میں نے یہ کیسز وغیرہ فائل کیے تو مجھ پہ پریشر بھی پڑا پیرنٹس کی جانب سے بھی کہ آپ یہ کس راستے کی طرف چل پڑے ہو, پھر دوستوں کی جانب سے, پھر سوسائٹی کے اندر جن کے خلاف میں کھڑا ہوں. یہ ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا مافیا ہے جو استحصال کر رہا ہے ٹیچرز کا. اب مجھے بھی تھریٹس ملی, میرے خلاف ایک پروپیگنڈا تیار کیا گیا, جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ شہرت کی خاطر میں یہ کام کر رہا ہوں. حالانکہ عزت اور ذلت رب کی ذات دینے والی ہے. شہرت کی اگر میں بات کروں تو اس کے علاوہ بھی جو جیسا کہ آپ بھی بخوبی واقف ہیں, شاعری بھی اس حوالے سے مجھے لوگ اس شہر کے اندر جانتے ہیں, آزاد کشمیر کے اندر. تو بات خیر ہو رہی تھی یہاں پہ جو سوشل میڈیا پہ معاملات میرے خلاف چل رہے ہیں. ابھی کسی نے ایون ظاہری بات ہے جو جن کے خلاف میں نے کیس کیا ہوا ہے, سائبر کرائم کی میرے خلاف درخواست دی ہے. تو میں ان سے اس چینل کے تھرو بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اپنے رائٹس کی بات کرنا کون سا سائبر کرائم ہے, کسی مظلوم کی آواز کو عدالت تک پہنچانا کون سا سائبر کرائم ہے. تو ظاہری بات ہے یہ مشکلات میرے اس رستے میں آئی ہیں جو جس رستے کو میں لے کے چل پڑا ہوں. لیکن میں استقامت کا رستہ اختیار کیا ہوں, میرے اندر حوصلہ اور ہمت ہے, میرے ساتھ میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں, بے شمار دوستوں کی سپورٹ میرے ساتھ موجود رہتی ہے جو کہ مجھے ہمت نہیں ہارنے دیتی. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ جن لوگوں کا ذکر کر رہے تھے ان کے خلاف بھی آپ نے کوئی قانونی رستہ اختیار کیا یا پھر ابھی وقتی طور پر خاموشی ہے؟ جی ظاہری بات ہے انہوں نے اگر میری ذات پہ کیچڑ اچھالا ہے تو ظاہری بات ہے وقت آنے پہ انہیں عدالت میں ہی جواب دیا جائے گا. اب ظاہری بات ہے میں کسی کی ذات پہ یہاں پہ بات نہیں کر سکتا ہوں. سارے میرے لیے عزت کے لائق ہیں, عزت کے قابل ہیں, میرے سینئرز ہیں, بزرگ ہیں وہ لوگ. لیکن جو بات ہے قانونی جو موقف ہے ہمارا اس پہ وہ آ کے عدالت میں ہمارا جواب دیں تو ہم بھی ظاہری بات ہے میری ذات پہ جو باتیں کی گئی ہیں اس کا جواب میں عدالت میں انہیں دوں گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ آج آپ وہ کیس لے کے چل رہے ہیں, کہاں تک وہ کیس پہنچا ہے اور آپ کو کیا امید ہے کہ کب تک یہ معاملہ حل ہو جائے گا؟ جی جو اسپائر کالج میرپور کی بات ہے وہ کیس تو خیر الحمدللہ ودن 1 منتھ اس کا نتیجہ نکل آیا تھا. جو ٹیچرز تھے 9 ٹیچرز تھے ان کو سیلریز وغیرہ مل گئی تھی. انہیں خیر بعد میں ادارے سے فارغ بھی کر دیا گیا, یہ بھی غیر مناسب سی بات تھی. انہیں سیلریز مل گئی تھی, 15 سے 20 لاکھ کے قریب ان کی اماؤنٹ تھی. بعد میں انہی کو دیکھ کے جو ظاہری بات ہے ٹیچر جو شہاب بھائی آپ واقف ہیں کہ پرائیویٹ ٹیچر ایک ایسا طبقہ ہے جو ڈرا ہوا طبقہ ہے, انہیں ہمت اور حوصلہ دینے والا کوئی نہیں ہے. ان کے لیے باقاعدہ قانون سازی موجود نہیں ہے. اب سرکاری ٹیچرز ہیں ان کے لیے الاؤنسز موجود ہوتے ہیں, انہیں لیگل پروٹیکشن ان کے لیے موجود ہے, قانون سازی ہے ان کے لیے. کہیں پہ ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے, وہ عدالت کا رخ کر سکتے ہیں, پرائیویٹ ٹیچر نہیں کر سکتا. ٹوٹل کتنے ادارے تھے جن کے خلاف آپ نے مینشن کیا عدالت میں کہ ان اداروں نے ملازمین کو فارغ کیا؟ جی میرے پاس چونکہ میری کسی ادارے سے ذاتی رنجش نہیں ہے, کسی ادارے سے میری کوئی ذاتی جنگ یا لڑائی نہیں ہے. جو لوگ میرے پاس ایز اے کلائنٹ آئے, جن لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی وہ لوگ آئے تو میں نے کیس فائل کیا. میں نے کسی کو ذاتی طور پہ نہیں کہا, اگر کسی ادارے نے ٹیچر کو نکالا ہے میں نے کسی کو ذاتی طور پہ یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ آئیں میں آپ کا کیس فائل کروں گا. ان میں تو سر دست میں نے ذکر کیا اسپائر کالج میرپور ہے, اور اس کے علاوہ جو دوسرا کالج ہے کریسنٹ ماڈل کالج میرپور, اس کے خلاف جو ہے کیس ابھی بھی عدالت میں چل رہا ہے. اچھا آپ کا کیس جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کہ یہ معاملہ جلد منطقی انجام تک پہنچ جائے گا. تو ہم بھی K7 کے اس پروگرام میں, کیونکہ یہ اساتذہ کا جو شعبہ ہے یہ بہت مقدس شعبہ ہے, ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اساتذہ جو ہیں یہ عدالتوں میں ہوں. فیصلہ عدالتیں کریں گی لیکن اساتذہ کی عزت ہم سب پہ لازم ہے. اپنے میزبان سید شہاب عباس کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.